تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ لوگ تو بنو ثقیفہ چلے گئے اور اس کے بعد وہ خلیفہ کا انتخاب ہونا شروع. خیر یہ ایک میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ عموماً امپریشن یہ ہوتا ہے کہ رسالت کے بعد خلافت جاری رہے گی جی رائٹ. اور جیسا کہ عام لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد امام مہدی آئیں گے جو کہ امام ہوں گے, امامت ہوگی, لیکن اس کے ساتھ خلافت منطبق نہیں ہوتی. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے ہاں, مگر یہ ان کی زندگی میں جو ہمیں درست ہے کہ ان کی زندگی میں وہ اپنا سارا کام ختم کر جائیں گے, مکمل کر کے اسلام کو مکمل کر کے وہ دنیا سے تشریف. اچھا, یہ اس کو آپ ویسے دیکھیں سرسی نظر سے کہ آپ کی فطرت کے مطابق ہے یہ خیال, یا مذہب کی ہسٹری جو آپ نے پڑھی ہے اس میں فٹ ان ہوتا ہے یہ واقعہ کہ کوئی شخص آ کے اپنی زندگی میں اتنا عظیم الشان کام سارا مکمل کر کے رخصت ہو جائے اور پھر کوئی نظام سنبھالنے والا بھی نہ رہے اس کے بعد. دنیا کی آبادی پتہ ہے آپ کو کتنی ہے؟ لیکن اس میں تو ڈے آف ججمنٹ کا تصور ہے. نہیں, میں اسی کی طرف آتا ہوں. آپ پہلے یہ سوچیں کہ اس وقت کتنی آبادی ہے دنیا کی اور مسلمانوں کی اس میں کیا نسبت ہے, اور مسلمانوں کی جو اپنی کوالٹی ہے اس وقت وہ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی امام آئے تو سارے فوراً تسلیم کر لیں اس کو. جبکہ شیعہ سنی اختلاف ہی اتنے مختلف ہیں کہ شیعہ کانسیپٹ امام کا بہت دور ہے اس کانسیپٹ سے جو سنی کانسیپٹ ہے, اور اگر امام مہدی ظاہر ہو جائیں تو شیعوں کے وہ غائب تو نہیں نہ ہوں گے. بہرحال اگر سنیوں میں امام آئیں تو امام غائب شیعہ تو بہرحال نہیں ہے وہ, تو will they immediately accept him? All the Muslim world would accept him, or suddenly a transformation would take place in their character, the quality of their thinking, their honesty and everything would suddenly be reformed to the best excellent qualities. Can it happen? Has it happened ever before? آپ یہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قوت قدسیہ کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا, ناممکن ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت قدسیہ سے زیادہ اگر امام مہدی کو حاصل ہوئی تو یہ میرے نزدیک تو ایک شیطانی تصور ہے, اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں. قوت قدسیہ کا قرآن کریم میں جو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آتا ہے ایسا کسی اور نبی کے متعلق نہیں آیا. اور آپ کی قوت قدسیہ نے کیا کام دکھایا تھا اس کو آپ پیش نظر رکھ لیں, اور ہر وہ تصور جو اس کام سے زیادہ کا تصور پیش کرتا ہے اس کو باطل سمجھنا چاہیے, جھوٹی بات ہے. مدینے میں 23 یعنی مکے اور مدینے کی دونوں کی نبوت کی زندگی 23 سالہ ہے, اور 23 سال کے آخر پر جو قرآن کریم میں جو آیات نازل ہو رہی ہیں اس میں منافقین کا ذکر ہے, اس میں بد کرداروں کا ذکر ہے, اس میں ذکر ہے کہ مرجفون جھوٹی خبریں اڑانے والے بھی ہیں اور یہ سب کچھ ہیں. تو ایک عرب کی چند سال میں اصلاح نہیں تھی, ہو سکتی تھی. اور آپ نے جس بات کا ذکر کیا خون خرابے کا, وہ خود بتا رہا ہے کہ بنو ثقیفہ ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں, اسلام میں ان کے سکن ڈیپ ان کے اندر گیا ہے, اور جب رسول اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا بغاوت شروع ہو گئی. تو ہاؤ could you conceive of any imam, whatever name he has, to transform the entire world of billions in a matter of 40 years? اور ایسی ٹرانسفریشن کمپلیٹ کر جائے کہ اس کے بعد کسی ضرورت ہی نہ رہے کسی کی. It's absurd, it's unbelievable. Number one. Number two, رسول اللہ علیہ وسلم خود اس کے خلاف بات فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ زمانہ آخر آئے گا اور لوگ امت میں حالت خراب ہو جائے گی, پھر مسیح نزول فرمائیں گے, ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, پھر منہاج نبوت پر خلافت جاری ہوگی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ خبر ہے, اور مولوی سمجھتے ہیں کہ قیامت آ جائے. اگر قیامت آ جائے گی تو منہاج النبوہ پہ خلافت کس طرح جاری ہوگی؟ قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو دنیا میں جب سے دنیا پیدا ہوئی سب سے زیادہ شریر لوگ ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ کو نہیں بتاتے, اس لیے آپ نے کبھی نوٹس نہیں کیا اس تضاد کا.
آپ ان سے انڈیپینڈنٹلی پوچھ کے دیکھیں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ نہیں کہ قیامت اشرار الناس پر آئے گی، یعنی لوگوں میں سے شریر ترین جو ہو جائیں گے بنی نوع انسان، اس وقت قیامت آئے گی۔ تو امام مہدی کی 40 سالہ زندگی کا یہ خلاصہ ہوگا کہ اشرار الناس پیدا کر کے چھوڑ جائے گا وہ۔ ایسے امام کا کیا فائدہ؟ قیامت نیک لوگوں پر آنی ہی نہیں، یہ سارے مولویوں کو مسلم ہے۔ آپ بے شک ٹٹول کے دیکھ لیں، ایک سے پوچھیں 10 سے پوچھیں، اگر اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ نہیں پوچھیں گے تو بغیر اس کسی تکلف کے وہ آپ کو جواب دے گا ہاں یہ بات درست ہے۔ تو سم ٹوٹل آف دا اچیومنٹس آف امام مہدی از دس انبلیویبل۔ کوئی کامن سینس والا آدمی اس بات کو انٹرٹین کر ہی نہیں سکتا۔ اب وہ پھر اس کا واضح ٹکراؤ دوسری احادیث سے اس عقیدے کا۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح نازل ہوگا تو اس وقت خدا تعالیٰ 2 دنیا کی بہت بڑی قومیں ہوں گی جن کے پاس طاقت ہوگی، وہ ارادہ کرے گا ان سے مقابلے کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے ایسی قومیں دنیا میں اس وقت جاری کی ہیں یا خروج کیا ہے ان کا کہ وہ کوئی مادی طاقت سے ان پر غلبہ نہیں پا سکتا، اس لیے مادی جہاد کا خیال چھوڑ دو، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ وہی فرمائے گا اس پر، اور پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ اور دعا کرو، اور دعا کے ذریعے خدا تعالیٰ ان قوموں کو تباہ کرے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ غلبہ پا جائے گا مسیح، پھر ایک لمبا دور آئے گا جس میں ٹھنڈی ہوائیں اور امن کی ہوائیں چلیں گی اس کے غلبے کے بعد، پھر رفتہ رفتہ ہواؤں کا رخ بدلے گا، پھر گندگی شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ گندگی سارے عالم پر غالب آ جائے گی دوبارہ۔ پھر جو لوگ اشرار الناس ہو چکے ہوں گے جب ان میں نیکی اٹھ جائے گی تب قیامت آئے گی۔ ان 2 حدیثوں کے درمیان آپ کس طرح تضاد دور کر سکتے ہیں؟ اس کے سوا چارہ نہیں کہ ایک کو قبول کریں اور دوسرے کا کوئی مطلب نکالیں یا سمجھیں کہ وہ اس کی روایت درست نہیں ہے۔ تضاد کی شکل میں تو لازماً یہ اختیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دوسری حدیث بہت زیادہ معقول ہے، اندرونی اس کے اندر لاجک ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے یہی ہوتا ہے مذہب میں، ہمیشہ رفتہ رفتہ غلبہ ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بگڑتے ہیں، اور خدا کی پکڑ ہمیشہ خراب لوگوں پر آیا کرتی ہے، اچھے لوگوں پر نہیں آیا کرتی۔ تو ان سارے فیکٹرز کے روح سے وہ جو خیال ہے کہ مہدی آیا اور قیامت آ گئی، یہ عقیدہ بالکل بے معنی ہے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ تمام جتنا بھی لٹریچر آپ اٹھائیں کسی بھی سیکٹر، پاکستان میں بے شمار سیکٹرز ہیں، ان کے سب میں ایک ہی آئیڈیا ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ امام جب آئیں گے تو ان کی عمر جو ہے وہ دراز ہوگی۔ ایک تو خیر یہ بھی ہے کہ 40 سال، اچھا 40 سال آگے نہیں جاتے، اچھا اور پھر قیامت فوراً آ جائے گی۔ لیکن کسی ہاں میں آپ کو بتاؤں نا، اس کی وجہ میں ابھی سمجھا دیتا ہوں، بڑی آسان ہے۔ ایک تو یہ کہ سارا یہ لٹریچر جو ہے یہ مثبت نہیں ہے بلکہ منفی ہے، ان کی نظر احمدیت پر ہے، اور یہ بار بار ریپیٹڈلی یہ باتیں کر کے مسلمانوں کو احمدیوں سے بدظن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مہدی جھوٹا ہے، کیونکہ مہدی کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے جو اس میں نہیں پائی جاتی۔ اس کو گزرے ہوئے بھی اب 90 سال سے زیادہ ہو گئے اور ابھی تک قیامت نہیں آئی، اس لیے یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ یہ سچا مہدی ہوتا تو 40 سال میں کام بھی مکمل کر لیتا، ساری دنیا کو مسلمان بنا لیتا، اور اس کے بعد مقصد پورا ہو جاتا اور دنیا ختم ہو جاتی۔ یہ اگر عقیدہ بار بار ہیمر کیا جائے لوگوں کے دماغ میں تو احمدیت پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایک لاجک ہے اس میں، انہوں نے بڑا اپنی طرف سے معقول ایک طریقہ اختیار کیا ہمارے مقابلے کا۔ دوسری بات جو دیکھنے والی یہ ہے کہ امام مہدی کا اگر یہی تصور ہے کہ وہ چند سال آ کر وہ لوگوں کو تبدیل کر کے اس کے بعد ختم ہو جائے گا، تو امام مہدی کے جو دوسرے ساتھ کنکومیٹنٹ تصورات ہیں ان کو بھی تو ان کو پیش کرنا چاہیے۔ مثلا امام مہدی کا متعلق یہ ہے کہ وقت کے علماء اس کی مخالفت کریں گے، اور اس وقت ظاہر ہوگا جب کہ علماء کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ شر من تحت عظیم السماء، آسمان کے نیچے اس زمانے کے مسلمانوں کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ان کو کیوں چھپاتے ہیں یہ علماء؟
ان کو چاہیے اگر تقویٰ ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں پھر بیان کریں، جو ان کو سوٹ کرتی ہیں وہ بیان کر دیں، جو نہیں کرتی اس پر ہاتھ رکھ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو مہدی کا پورا تصور پیش کریں گے آپ کے سامنے، تو ہر معقول آدمی پھر اپنے نتیجے خود نکالے گا اس سے۔ اول تو یہ کہ جس امام مہدی سے یہ سلوک ہونا ہو کہ وقت کے سارے علماء اس کے مخالف ہو جائیں گے، اس کی سچائی کا اب جب ان علماء سے پوچھیں گے تو وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ عجیب بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہوگا امام جبکہ لوگ گندے نہیں بلکہ ان کے لیڈر بھی گندے ہو چکے ہوں گے، اور یہ معقول بات ہے بالکل۔ خدا امامت کو اس وقت اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جب دنیا کی لیڈرشپ ناکام ہو چکی ہوتی ہے۔ اٹس کوائٹ لاجیکل، انڈرسٹینڈیبل۔ اور اس وقت یہی علماء جن سے اب آپ پوچھ رہے ہیں، اگر حضرت مرزا صاحب سچے نہیں ہیں تو کل کے آنے والے امام مہدی کے وقت کے علماء اسی طرح ہوں گے نا۔ ان سے جب اب ایک سادہ آدمی پوچھے گا جا کے کہ آپ عالم آپ بتائیں، وہ اس کی تائید کرے گا امام مہدی کی، یہ جھٹلائے گا؟ یہی کر رہے ہیں آپ۔ ایگزیکٹلی دس از لاجیکل، دے شوڈ ڈو اٹ۔ اس کے سوال ان کے بس چارہ ہی کوئی نہیں۔ اور جہاں تک ایکسپلینیشن کا تعلق ہے، یہ کیوں ان کو بنیاد کہاں سے ملی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح نازل ہوگا تو وہ اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہوں گے، یوں دو انگلیاں جوڑ کر دکھائیں۔ یہ اور ایک حدیث مہدی کے متعلق کہ جب وہ آئے گا تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ان دو حدیثوں کا یہ معنی انہوں نے نکالا کہ امام مہدی اور مسیح ہم عصر ہیں دونوں، ان کے جاتے عمر گزرتے ہی اچانک تباہ ہو جائے گی دنیا۔ لیکن جو لفظ قیامت ہے یہ وہاں ہے ہی نہیں، سات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اپنے متعلق بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی محاورہ استعمال فرمایا ہے۔ فرمایا انا وساطوں کا ہاتین، میں اور قیامت، سات کا ترجمہ قیامت ہے نا جو یہ کرتے ہیں اردو میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اب جو بھی معنی اس کا اس وہاں پورا آتا ہے وہی یہاں پورا ہونا چاہیے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں اس بیان کو کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں، اور قیامت کہاں گئی؟ پھر قیامت کا کیا میں وہی بتانے لگا ہوں۔ قیامت کا تصور ہے روحانی انقلاب۔ حضرت انبیاء دنیا کی بادشاہتوں کے لیے نہیں آیا کرتے، انبیاء تو روحانی انقلاب کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں اور قیامت ملے ہوئے ہیں، اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ دیکھو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے بالکل۔ اب وہ کیسی قریب آئی ہے؟ اگر ملا کے تصور والی قیامت لی جائے تو 1400 سال سے اوپر ہو گیا، ابھی تک آئی نہیں، اچھی قریب آئی ہے وہ۔ اور اگر قریب ایسی ہوتی ہے تو امام مہدی کے بعد پھر قریب کے معنی کیوں بدلاتے ہیں آپ؟ اس کا قریب بھی پھر 1400 سال تو چلنا چاہیے کم از کم۔ اس لیے سات کا مطلب کچھ اور ہے۔ سات اگر روحانی دنیا میں دیکھا جائے تو مردے جی اٹھنا روحانی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کسی قوم کی موت کا اعلان روحانی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قیامت کے دو پہلو ہیں، ایک موت کا اعلان کرتی ہے اور دوسری طرف نئی زندگی کا اعلان بھی کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف صف لپیٹی جا رہی ہے، دوسری طرف نئی زندگی عطا ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان دونوں قیامتوں کا ذکر فرمایا، قیامت کے دونوں پہلوؤں کا۔ ایک طرف فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، تمام دنیا فساد کا شکار ہو گئی، کچھ بھی نہیں باقی رہا، کوئی چیز بھی صالح باقی نہیں رہی، روحانی موت ہے کمپلیٹ۔ دوسری طرف فرمایا یدعوکم لما یحییکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں۔ قیامت کی مکمل تصویر یہی ہے، ایک طرف ایک عام موت کا اعلان، دوسری طرف ایک زندگی کا پیغام، نئی زندگی کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے متعلق فرمانا کہ میرے ساتھ قیامت ملی ہوئی ہے، قرآن کا یہ اعلان کرنا تقویت دیتا ہے اس حدیث کو کہ یہ کوئی غلط حدیث نہیں ہے، واقعی قیامت آنے والی تھی۔ اور ظاہری قیامت کا نہ آنا
اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں کہ یہ موضوع غلط سمجھ رہے ہیں قیامت کا معنی. روحانی قیامت مراد ہوتی ہے جب ایک قوم مرنے کے قریب پہنچ جائے، دنیاوی امراض کا شکار ہو جائے، اس کو نئی زندگی کا جو پیغام ملتا ہے، اسی کے نام قیامت ہے. اسی کو سورہ اسرافیل کہتے ہیں. وہ ایک نئی زندگی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، پھر اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں مردے، آہستہ آہستہ ان کو زندگی کے نئے پیغام ملتے ہیں، پھر وہ دنیا میں نشر شروع ہو جاتا ہے. حشر اور پھر نشر، یہ دو لفظ اکٹھے ملتے ہیں آپ کو دینی محاورے میں. حشر ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اور نشور ہے پھیل جانا. تو ایک آواز کے گرد دنیا اکٹھی ہوتی ہے پہلے، پھر اس کے بعد اس کا پھیلاؤ نشر شروع ہو جاتا ہے، باقی دنیا کو پیغام دیتے ہیں. نبوت کی تصویر ہے یہ. روح قیامت دراصل نبوت کی تصویر ہے. خدا کے نام پر بلانا اور پھر ان کی تربیت کر کے ان کو دنیا میں پھیلا دینا کہ جاؤ اب دنیا کو پیغام دو. یہ تو ہم سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا دلیلیں میرے نزدیک اتنی وزنی ہیں قرآن اور حدیث سے اور عقل کے مطابق کہ ان تینوں میں انطباق ہے پورا. وہ تصور جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ آپس میں تضاد رکھتا ہے، معقولیت کے خلاف ہے. ایسا انقلاب آپ مجھے بتائیے کہ اگر نیکیاں اتنی جلدی داخل ہو جائیں لوگوں کے دلوں میں تو پہلے کیوں نہیں ہوا کبھی؟ خدا کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں سے گزارتا، احد میں سے گزارتا، طائف میں آپ تکلیفیں اٹھاتے، آپ کے ماننے والوں کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا. اگر امام مہدی والا نسخہ چلنا تھا، چل سکتا تھا کبھی، تو آپ کی قوت قدسیہ امام مہدی سے ہزاروں گنا بڑھنی چاہیے تھی. آپ کو چاہیے تھا کہ اسی پھونک سے جس سے امام مہدی نے عربوں کو چند سالوں کے اندر مسلم صالح بنا دینا ہے، آپ کو چاہیے تھا عرب کو بنا دیتے. اس لیے اتنا واضح تضاد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اور امام مہدی کے تصور میں، یہ تو قابل قبول نہیں ہے. ایک ہی نسخہ ہے صرف اصلاح کا. اگر یہ آپ نہیں سمجھیں گے تو ایک افہیم میں پڑے رہیں گے، کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی مسلمانوں کی. وہ ہے سچائی کی خاطر قربانی دینا. جب تک قومیں اس نسخے کو استعمال نہیں کرتی کبھی زندہ نہیں ہو سکتی. سیاست میں بھی ہم نے یہ استعمال نہیں کیا. وہاں کانگریس نے قربانیاں دی تھی لمبا عرصہ، ان کو حکومت کرنا آ گئی. ہمیں بنا بنایا چاندی کی پلیٹ پہ پاکستان مل گیا، ہم نے اس کو کھانا شروع، چاندی بیچ کے کھانا شروع کر دی. یعنی اتنی معمولی بات ہے جو ایک 2 اور 2 4 کی طرح واضح. اس نسخے کو قرآن کریم نے آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک استعمال کیا ہوا ہے کہ قربانی کے رستے پہ ڈالتا ہے، ماریں کھلوا کر، گھر جلوا کر اور خون اپنا گلیوں میں بہا کر پھر نیکی ملتی ہے. قیمت نہیں پڑتی اس کی، ورنہ قومیں بدل سکتی ہیں. ایک شہر نہیں بدل سکتا. پاکستان کا کسی ایک فیصل آباد کو آپ لے لیجئے، سارے پاکستان کے علماء کو کہہ دیں کہ مل کے اس کے اندر نیکی داخل کرو، ان کو پوچھے گا ہی کوئی نہیں. دروازے ان کے کھٹکھٹائیں گے تو وہ آگے سے مارنے کو پڑیں گے کہ اب بس کرو، اب ہو گئی جو نمازیں ہونی تھی جتنی کافی ہے. فساد کی طرف بلائیں، پھر دیکھیں کس طرح دوڑتے ہیں. آگ لگانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے فوراً. تو یہ فطرت ہے انسان کی، بدی کی طرف جلدی آتا ہے، نیکی کی طرف مشکل سے آتا ہے. یہ کوئی گر نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف، قانون قدرت کے خلاف، مذہب کی تاریخ کے خلاف کہ ایک آدمی آئے اور سب کو نیک بنا دے. ایک اس میں ایک نقطہ چھوٹا سا جو ہے اس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ امام مہدی کے نزول کا، یہ تو ابھی 100 ایئرس ہوئے، تقریباً 100 ایئرس ہوئے، رائٹ. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ احمدیت پہ ان کا اٹیک ہے اور اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایمفیسائز کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کانسیپٹ کہ بھئی مہدی آئے گا اور وہ مہدی علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد ان کی خلافت نہیں ہوگی، یہ تو 100 سال پہلے کی کتابوں میں نہ خلافت کے متعلق نہیں ہے کہیں بھی. خلافت کے متعلق نہیں ہے. جو کانسیپٹ ہے وہ حدیث میں نے بیان کیا. 1400 سال سے ایک خیال یہ چلا آ رہا ہے بعض لوگوں کا کہ یہاں ظاہری قیامت مراد ہے. اچھا، وہ کانسیپٹ پرانا ہے. اس کی میں نے تشریح کی ہے کہ کیوں لفظ سا استعمال ہوا اور حضرت مسیح کے متعلق آیا کہ مسیح اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہوں گے. اور قرآن کریم نے بھی حضرت مسیح کے متعلق فرمایا وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ ساعت کی نشانی ہوگا. اصل میں مہدی سے زیادہ مسیح کے ساتھ وابستہ ہے قیامت کا تصور.
اور چونکہ ہمارے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کے مطابق مہدی اور مسیح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی دو الگ الگ نہیں آئیں گے بلکہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اس لیے دونوں کے ساتھ ساتھ ایک ہی بات ہے۔ حدیث میں بھی ساتھ مہدی کے متعلق ملتی ہے، مسیح کے متعلق بھی ملتی ہے۔ یہ پرانا خیال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں جہاں ساتھ کا لفظ استعمال فرمایا، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دوسرے استعمال کو دیکھنا چاہیے، اس سے بہتر کسوٹی کوئی نہیں۔ اگر آپ نے یہی فکرہ جو مسیح کے ساتھ کے متعلق فرمایا اپنے متعلق بھی فرمایا ہو تو پھر کوئی ترجمہ ایسا جائز نہیں وہاں جو آپ کے اوپر پورا نہ آتا۔ سمجھیں کہ نہیں بات؟ آپ نے اسی طرح انگلیاں جوڑ کر مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ اور سات اس طرح ملے ہوں گے، اور اپنے متعلق بھی فرمایا کہ انا و ساتوں کا ہاتھ ہے، میں اور سات بھی اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جو ترجمہ وہاں جائز ہے وہ مسیح پر جائز ہے، بدلا ہوا ترجمہ جائز نہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ تصور ڈیفینیٹلی پرانا ہے، حدیث سے جب بنیاد ہے تو پرانا ہی ہوگا، لیکن خلافت والا تصور بالکل پرانا، ذکر ہی نہیں کرتے لوگ، اس لیے کہ حدیث میں خود دوسری حدیثیں ایسی ہیں جو اتنا کھول کر نقشہ بیان کر رہی ہیں کہ اس کے بعد کسی سچے عالم کے لیے یہ موقف اختیار کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ خلافت نہیں ہوگی، کیونکہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ کی حدیث اتنی واضح، اتنے کھلے لفظوں میں پیش گوئی ہے کہ اس کے بعد کوئی عالم یہ اختیار ہی نہیں کر سکتا موقف۔ میں یہی بتایا نا کہ وہ اس کو الگ ہی رکھنے نہیں دیتے ہیں، ملاتے ہی نہیں ان دو باتوں کو، کہ اگر قیامت ہوگی تو خلافت کہاں سے آ جائے گی پھر؟ اور وہ حدیث ہے کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر اس کی تفصیل موجود ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، لمبا عرصہ لگے گا، یہ سو لاجیکل، سو نیچرل کہ اصلاحیں ہوتی ہیں، وقت لیتی ہیں، اور جب پھر غلبہ ہو جائے پھر وہ مٹتے مٹتے بھی وقت لیتا ہے۔ اور دنیا کے آثار بھی بتا رہے ہیں، آپ اس ماڈرن دنیا میں رہ رہے ہیں، قیامت اس طرح کہاں سے آئے گی؟ ابھی وقت لگنے ہیں۔ پہلے تو قرآن کریم کی بعض پیشگوئیاں بھی پوری ہونے والی ہیں ایٹامک بم کے متعلق، وہ پھر غلبہ اسلام کے لیے بڑے لمبا وقت ابھی درکار ہے، 100 سال تو کم سے کم چاہیے مزید اسلام کو ان قوموں پر غالب کرنے کے لیے، اور دین اٹ ول ٹیک اے ویری لانگ ٹائم۔ پھر بتائیے مسیح کے ساتھ تو سلو پروگریس کا کانسیپٹ ہے، ویسے ہی حضرت موسیٰ کے بعد حضرت مسیح جو آئے ہیں، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے اور فوراً نافذ ہوئی ہے شریعت، اور غلبہ ان کو اپنی زندگی میں ملا، اور مسیح علیہ السلام کو کیا غلبہ ملا تھا؟ 12 حواریوں میں سے 2 مرتد ہو گئے، 10 پیچھے چھوڑ کے گئے، لیکن 300 سال لگے ہیں اس غلبے کو، آخر ایسا ملا ہے کہ ساری دنیا پر حاصل غلبہ ہو گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد بھی مسیح آئے گا، مراد یہی ہے، اصل مماثلت کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ سلو پروگریس جو ہے غلبے کی وہ زیادہ دیر ٹھہرا کرتی ہے اور وہ زیادہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور وہ غلبہ جو ہے وہ قربانی سے حاصل ہوتا ہے، لمبی قربانی سے، نسل بغیر نسل۔ یہی مسیحیت ہے خلاصتاً۔ اس لیے ہم تو بالکل اسی عقیدے کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیشگوئیوں میں حکمت ہے۔ آخر مسیح قرار دینا آنے والے کو، مراد یہی ہے کہ مسیحیت والے آثار تم اس میں دیکھو گے، وہ سلولی پھیلیں گے اور مسلسل قربانیاں دینی پڑیں گی ان کو، لیکن جب غلبہ ہوگا وہ پھر عالمی ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ کمپلیٹ ہوگا جو پہلی مسیحیت کو حاصل ہوا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ کا مسیح تھا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح ہوگا۔ بڑا فرق ہونا چاہیے دونوں کے اندر۔